صلاح الدین ایوبی جو صلاح الدین کے نام سے مشہور ہیں، ایک بہادر اور مضبوط نوجوان کی کہانی ہے۔ یہ کہانی یروشلم اور مسجد اقصی کے قبضے میں ہونے کی صورتحال کے بارے میں ہے، جہاں ایک دلیر انسان کی آواز بلند ہوتی ہے کہ میری زندگی کا لطف کہاں ہے، میں کھانا کیسے کھاؤں اور رات کو سکون کی نیند کیسے سوؤں۔ ہم آپ کے لیے ایک ایسی داستان شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب میں نیا جذبہ جگا دے گی۔ یہ کہانی ایک سچے اسلامی ہیرو، مسجد اقصی کے محافظ، خادم الحرمین، یروشلم کے فاتح اور ابو المظفر صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے بھرپور تحقیق کی گئی ہے۔ ہم اشتراک سے پاک ایک فلاحی چینل ہیں، حق کی اشاعت کے لیے ایک مخلص رضاکارانہ ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ حق کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے مشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کہانی کا آغاز بغداد سے ہوتا ہے، جہاں ایک مشہور کارپینٹر رہتا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس نے اکثر وقت اخروٹ کی لکڑی سے ایک شاندار ممبر تراشنے میں صرف کیا۔ اس ممبر کی خوبصورتی سب کو حیرت میں ڈال دیتی تھی اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ جب بھی کوئی بغداد آتا تو اس کارپینٹر کو تلاش کرتا اور کہتا، یہ ممبر ہمیں بیچ دو تاکہ ہم اسے اپنی مسجد میں لگائیں۔ مگر اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، اس کی منزل مسجد اقصی ہے۔ اس زمانے میں یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور صلیبیوں کو پوپ اور یورپ کی مسلسل حمایت حاصل تھی۔ سلاجقہ کی سلطنت ختم ہو چکی تھی اور عراق اور میسوپوٹامیہ کئی چھوٹی اسلامی ریاستوں میں بٹ گئی تھی جو آپس میں مسلسل جھگڑ رہی تھی۔ اس صورتحال میں یروشلم کو واپس لینا مسلمانوں کے لیے محض ایک خواب تھا، لیکن اس کے باوجود کارپینٹر پورے اعتماد کے ساتھ یہی جواب دیتا رہا، میں کاریگر ہوں، میں ممبر تراشتا ہوں، کاش کسی دن کوئی بہادر مسلمان اٹھے اور یروشلم آزاد کرائے تاکہ یہ ممبر اپنی اصل جگہ پہنچ جائے۔ اس ممبر کی کہانی سن کر ایک چھوٹا لڑکا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا کہ دل میں یہ بات نقش ہوگی کہ یروشلم کو صلیبیوں سے واپس لینا ہے اور اس ممبر کو اس کی اصل جگہ پہنچانا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے والدین کرد تھے اور ایک ترک تھے۔ فوجی تربیت میں دلچسپی کے باوجود انہوں نے پہلے دینی تعلیم کو ترجیح دی۔ انہوں نے منطق، فلسفہ، سوشیالوجی، فقہ، تاریخ، فنون اور سائنس کے مضامین میں بھرپور علم حاصل کیا۔ صلاح الدین نے اپنی تعلیم دمشق کی حدیث یونیورسٹی سے حاصل کی اور مسلمان انہیں ایک مثالی شخص کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ جب ان کی عمر 26 سال ہوئی تو انہوں نے اپنے چاچا شیرکو کے ساتھ ریاست میں کئی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ صلاح الدین جیسے جیسے بڑے ہوئے، یروشلم کو فتح کے لیے تقدیر ان کا راستہ بناتی گئی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے جنگی ریاست کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے زیر حکومت تمام ترک ریاستوں کو متحد کیا اور اسلامی اتحاد قائم کیا۔ جب مصر کی فاطمی ریاست کا بحران آیا تو یروشلم کے صلیبیوں نے اپنی طاقت کو مشرق وسطی میں بڑھانے کی کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی یروشلم واپس لینے کے لیے پرعزم تھے، لیکن اس سے پہلے صورتحال کا بغور جائزہ لینا ضروری تھا۔ انہوں نے مہارت سے کئی غیر منظم افواج کو جمع کیا اور منظم کر کے طاقت کا توازن قائم کیا۔ پھر انہوں نے حلب پر قبضہ کرنے سے پہلے دیار بکر، رفح، حلب اور بہت سے شہر فتح کیے۔ یہ تمام شہر یروشلم کی جنگی اہمیت کے حامل تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے 4 جولائی 1187 کو حطین کی جنگ میں یروشلم کے بادشاہ گودفری کی زیر قیادت صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس کامیابی کے بعد انہوں نے جلدی سے فتح کی کارروائی شروع کی اور مسلمانوں کو یروشلم کی سلطنت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ 20 ستمبر 1187 کو سلطان نے یروشلم کا گھیراؤ کیا۔ شہر کے دیواروں پر بمباری کی گئی اور جلد ہی شمالی مشرقی دیوار کمزور ہوگی۔ صلیبیوں نے شہر کو محاصرے سے بچانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح صلاح الدین ایوبی نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مضبوط ارادوں سے اور پرعزم اور استقامت کی وجہ سے یروشلم کو فتح کر لیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بہادری، طاقت، عزم، اتحاد سے ہم بڑے سے بڑے چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے ہمیں
یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اصولوں کے لیے لڑنا چاہیے اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔